ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے نومبر کی 15 اور جمادی الاول کے 12 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر انتظام مسلح امام منجی گنڈ میں منعقدہ نماز جمعہ کے دوران اپنے خطاب میں حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے حالات حاضرہ اور درپیش مسائل پر گفتگو کی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کے عدالت عظمیٰ نے بلڈوزر ایکشن کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ سنایا جس میں کہا گیا ہے کہ ریاستی حکومتیں کسی بھی فرد کی جائیداد کو محض الزام کی بنیاد پر تباہ نہیں کر سکتی. انہوں نے عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ججوں کا تاریخی فیصلہ سنا کر لوگوں کے گھروں اور جائیداد کو تباہ کرنے سے روکنے پر شکریہ ادا کیا. ساتھ ہی انہوں نے 26 سال پہلے علاقے سرو کے 2 لوگوں کے قتل کے معاملے کو حل کر کے ملزموں کو گرفتار کرنے پر لداخ پولیس کی کارکردگی کی سراہنا کی اور مجرموں کے خلاف عبرتناک اور سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا. دریں اثنا جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر انتظام احاطہ اسلامی اسکول میں جمعہ خطبے کے دوران اپنے خطاب میں حجت الاسلام شیخ محمد ابراہیم خلیلی نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایام فاطمیہ مسلسل 3 دنوں تک احاطہ اسلامی اسکول میں منعقد کیا جائے گا. انہوں نے مومنین سے ان مجالس میں بھرپور شرکت کرنے کی اپیل کی. متحری ایجوکیشنل سوسائٹی چوسنا ڈولینیت کھن رائکا ہاسٹل جمع جماعت ویکنا جماعت ریت سقفی فرونلا داخلہ گزک سونسین دی ہاسٹل پہ فرونلا اوشن دکسنا لیخمو زچس سمارٹ کلاس روم اے سی ریڈنگ روم نا یمبو اخلاقینا ایمانی تبیر خیسے سنگ قرآن پاکی تعلیماں سبچین گاسو چیگیز کھنتی فرونلا دی ہاسٹل پہ داخلہ لینکسمنا 203 MES کارگل امام خمینی ٹاور لا کھونی دفتری اوقاتیاں تھکنا یا دی نمبرونی کا تھک بزاد نمبرون دیزوغین 8082661410 9484117794. ڈپٹی کمشنر YCO LHDC کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے ایک ورچوئل میٹنگ میں شرکت کی جس کی صدارت لداخ کی نئی اضلاع کمیٹی کے چیئرمین پرمود کمار جین نے کی. میٹنگ میں کمیٹی ممبران کاچو اسفندیار خان اور چھرنگ آنچک نے بھی شرکت کی. ورچوئل میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر کرگل کے علاوہ SP کرگل شری رام آر SC کرگل مقبول حسین ADC کرگل غلام محی الدین وانی SDM دراز وشال اتری SDM شکر چکتن ڈاکٹر سنجیت بھاردواج اور دیگر متعلقہ ضلع افسران و اہلکاروں نے شرکت کی. نئی اضلاع کمیٹی نے میٹنگ کے دوران مختلف محکموں کے سربراہان انفراسٹرکچر کی دستیابی مجوزہ پوسٹوں کی تخلیق اور دیگر متعلقہ امور کے بارے میں بتایا. چیئرمین پرمود کمار جین نے تمام متعلقہ ضلع افسران کو اپنے تجاویز ڈپٹی کمشنر کرگل کو پیش کرنے کی ہدایت دی. ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کرگل نے آج پرکھ راشٹریہ سرویکشن 2024 کے لیے مقرر کیے گئے مبصرین کے لیے ایک روزہ تربیتی سیشن کا انعقاد کیا. سیشن کا افتتاح SD نمگیال چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل نے کیا. انہوں نے پرکھ راشٹریہ سرویکشن 2024 کی اہمیت پر زور دیا. نمگیال نے مبصرین پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سروے ضلع کرگل میں منصفانہ اور آسانی کے ساتھ انجام دیا جائے جو پورے ہندوستان میں 4 ستمبر 2024 کو مقرر ہے. پرکھ راشٹریہ سرویکشن 2024 ایک ملک گیر سروے ہے جس کا مقصد ہندوستان کی تعلیمی پیش رفت کا مکمل تجزیہ فراہم کرنا ہے، خاص طور پر قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے ساتھ منسلک ہے. CBSE کی طرف سے مقرر کردہ 60 مبصرین نے پروگرام میں حصہ لیا جہاں انہوں نے سروے کے
ٹولس میکانزم اور سروے کے دوران پیش آنے والے چیلنجوں کے لیے ممکنہ حل کا جائزہ لیا۔ کرگل ضلع میں یہ سروے 83 منتخب سکولوں میں کیا جائے گا، جس میں گریڈ 3، 6 اور 9 کے لیے 7 زونوں کے 2016 طلباء شامل ہوں گے۔ سروے تمام درجات کے لیے OMR ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے قلمی کاغذ کے انداز میں کیا جائے گا۔ CBSE کے مقرر کردہ مبصرین سروے کے پورے عمل میں ایک اہم کردار ادا کریں گے اور آپریشنل رہنما خطوط کی پابندی کو یقینی بنائیں گے۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر لیہ ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن نے لیہ کے DC کانفرنس ہال میں بار ایسوسی ایشن لیہ کے اراکین کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اجلاس میں بار ایسوسی ایشن لیہ کے صدر محمد شفیع لاسو سمیت سینئر وکلا اور ایسوسی ایشن کے دیگر اراکین نے شرکت کی۔ صدر لاسو نے اس سیشن میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے CEC کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے وزارت داخلہ کے ساتھ لداخ کے مسئلے پر بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے میں CEC کے فعال کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے لداخ کے وسیع تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے MHA کے ساتھ منعقدہ میٹنگ نتیجہ خیز انداز میں آگے بڑھانے کے لیے CEC کی قیادت پر یقین کا اظہار کیا۔ سیشن کے دوران بار ایسوسی نے ایک یادداشت پیش کی جس میں لیہ میں جموں کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد اور ایڈوکیٹ ویلفیئر فنڈز و دیگر مطالبات کے علاوہ باقی ہائی کورٹ سرکٹ بینچ کا قیام، ایڈوکیٹ کالونی کے لیے زمین کی فراہمی اور منتقلی، لداخ کے بار اور بینچ کے ممبران کے لیے حال ہی میں مختص کردہ اضافی پوسٹ میں نشستوں کی ریزرویشن شامل ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ AICC کے صدر ملکارجن کھڑگے نے جمعرات کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کی تردید کی کہ کانگریس جموں و کشمیر میں دفعہ 370 کو بحال کرنا چاہتی ہے اور نشاندہی کی کہ یہ متنازعہ شق پارلیمنٹ کے ذریعے منسوخ کی جا چکی ہے۔ کھڑگے نے BJP پر الزام لگایا کہ وہ محض سماج میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے دفعہ 370 کے مسئلے کو زندہ رکھ رہی ہے۔ پونے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام عائد کیا کہ وہ کانگریس اور اس کے سینئر رہنماؤں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر علی لاریجانی نے شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات میں خطے کے حالات اور سیونی جارحیتوں نیز لبنان اور فلسطین پر سیونیوں کے مسلسل حملوں پر تبادلہ خیال کیا اور ان جارحیتوں کو روکے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات میں ایران اور شام کے باہمی روابط کی تقویت اور دونوں ملکوں نیز علاقے کے عوام کے مفادات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شام کے صدر بشار الاسد نے اس ملاقات میں فلسطین کے تاریخی حقوق کی پابندی، فلسطین اور لبنان کے عوام کی استقامت کی ہر طرح سے حمایت اور بے گناہ عوام کے قتل عام نیز نسل کشی کا سلسلہ فوری طور پر روکے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے سینئر مشیر ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ ایران شام کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی ہمگیر حمایت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے علاقے میں شام کے مرکزی کردار پر زور دیتے ہوئے اس کردار کی تقویت کو علاقے اور ملکوں کے عوام کے مفاد میں قرار دیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔